الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله خدایا بحق بنی فاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ گردہ تمرد کمی والقبول منو دست و دامان آل رسول یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سائل لنا اشقالنا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شادی روز جزا حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دنوں رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے
سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ارض و سرا احمد لال مدینے دے تاجدار امت دے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حلیم ناز دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا گواں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، تواڈے واسطے میرے واسطے دین دنیا قبر حشر دے وچ برکت اور نجات دا سبب بنائے۔ محترم حضرات، پچھلے 3 جمعہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر جاری و ساری ہے، اور آج چوتھا جمعہ شریف ہے۔ آج دا دن اور آج دی تاریخ وصال ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق پاک دا 22 تاریخ چاند دی 22 تاریخ آپ نے ساری زندگی دے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے نال پیار کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ہر مشکل دے وچ اپنے قرب وچ رکھیا ہے۔ اگر ہجرت والا مقام دیکھو، 2 صحابی تے 2 میں قربا لے، ایک صحابی نو امام الانبیاء نے بستر عطا فرمایا، جنہاں نو کائنات مولا مرتضی شیر خدا حاجت روا حضرت سیدنا علی المرتضی دے نام نال جان رہی ہے۔ ہجرت کی رات امام الانبیاء نے علی کو بلایا، علی کو بستر عطا کیا اور خود چل کے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ۔ جسے نبی بلا کر بستر عطا فرمائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے گھر میں جا کر نبی اپنا رفیق سفر بنائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب کون کسے تولے گا اور کون تول سکتا ہے؟ نہ مقام علی کا گھٹ ہے، نہ مقام علی کا کم ہے، نہ شان علی کی کم ہے، نہ عزت ابو بکر صدیق کی کم ہے۔ بس جس بھی پھول کو دیکھو گے نا اس کی خوشبو مہکتی ہوئی دمکتی ہوئی چمکتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ تو میں نے بالخصوص آج کے دن بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہی ذکر خیر کرنا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام شمع رسالت کے پروانوں، پچھلے جمعے پہ میں نے اختتام کیا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدم مبارک پر جہاں پر سانپ نے ڈنگ مارا تھا، ڈسا تھا، وہاں پہ حضور نے اپنا لعاب دان شریف لگایا۔ وہ منظر اور وہ گھڑی بڑی پرکیف گھڑی تھی جب ابو بکر کو میرے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر اپنا پاؤں سیدھا کرو، میں اپنا لعاب دان لگاؤں گا۔ یہ وہ نبی ہے جو زخموں پہ مرہم لگانے والا ہے، یہ وہ نبی ہے جو مشکل میں کام آنے والا ہے، یہ وہ نبی ہے جو ہر مشکل گھڑی میں اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کرنے والا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، اور پھر وہ منظر بھی بڑا خوبصورت منظر تھا جب ابو بکر کی گود تھی اور حضرت امام الانبیاء گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، جس کی گود میں حسن اور حسین کھیلتے ہیں،
جس ہستی کی گود میں امام حسن امام حسین کھیلتے ہیں، آج وہ نبی اپنا سر انور ابو بکر کی گود میں رکھ کے بتا رہا ہے کائنات والو جسے میں نے گود میں کھلایا ہے نا وہ بھی بڑی عظیم ہستی ہیں، پر صدقے جاؤں اس ہستی کی گود پر جس کی گود میں نبیوں کا امام آرام فرما رہا ہے، جس کی گود میں نبیوں کا امام آرام فرما رہا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام و شمع رسالت کے پروانوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کا میں نے بدلہ دینا ہو، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کا میرے اوپر کوئی حق تھا اور میں نے ابھی اس کا ادا نہ کیا ہو، سوائے ابو بکر صدیق کے، سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا یہ وہ ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن خدا دے گا اور جس کا اجر قیامت کے دن خدا دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابو بکر کا مقام خدا کی نگاہ میں کتنا ہے، ابو بکر صدیق کا مقام، آپ دی عزت، آپ دی شان اور جڑی اللہ نے آپ کو عزت دیتی ہے اے رب دی پاک بارگاہ کتنی ہے، توجہ کرے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں علماء فرمائندے بھائی جنت دے 8 دروازے، کتنے دروازے؟ سارے بولو کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ کسی نو آواز ہمسی بھائی آ نمازی والا دروازہ ایسے جو اندر جنت تے چلا گیا، کسی نو آواز ہمسی حاجیاں واسطے آ دروازہ اس دروازے چ لگ جا، کسی نو آواز ہمسی اے صدقہ و خیرات کرنے والے کا دروازہ ہے ایسے جو لگ جا، مگر میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں پوری کائنات دے اندر واحد ابو بکر صدیق کے جنو 8 دے 8 دروازے جو آواز ہمسی ابو بکر تو آئی لگ، دوے جو آواز ہمسی ابو بکر تو آئی لگ۔ رب کائنات کے پیارے محبوب فرمایا لوگوں ابو بکر ہوئے جنہ جنت ہوئی انتظار پہ کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار صداقت، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے نبی سے پیار کرنے والے کل دروازے جنت دے جن دے انتظار کھلوتے اس ذات نو ابو بکر صدیق آکھیا جائے۔ کون کر سکتا ہے مقابلہ؟ کیڑے مولوی دی جرت جڑا مقابلہ کرواوے؟ نہ شان ابو بکر صدیق دا کوئی تول سکتا ہے، نہ فاروق اعظم دا، نہ عثمان غنی دا تے نہ حیدر کرار دا۔ میرے نبی دے جتنے صحابی ہیں سارے بے مثال ہیں، کسے صحابی دی کوئی ہمسری نہ کوئی کیتی کسے نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ ایوے رولے تے جھگڑیاں چ نہ پاؤ بلکہ یوم آوے سجدنا ابو بکر صدیق دا اے دا بھی انتظام کر، شہادت دے آوے علی المرتضی دا او دا بھی عقیدت نہ دے اہتمام کر، پتہ لگے اے اوے جیڑا نبی نو اندروں مننا ہے، جیڑا نبی پاک دی ذات نو اندروں مندا ہے نا دلوں مندا ہے، او دی نشانی ہے وے او نبی دے صحابہ نو بھوکدا نہیں۔ بول سکتے ہو بھئی ہووے نبی دا صحابی، نبی پاک نال پیار کرن والا، نبی پاک دا چہرہ تک تک کے ویکھ ویکھ کے اپنی اکھاں نو ٹھنڈا کرن والا، تے اونوں دنیا دا لالچ ہو سی، اونوں دنیا دے تخت و تاج دا لالچ ہو سی، نہ مڑ پتہ لگدا ہے معلوم ہوندا ہے سیدنا ابو بکر صدیق اوے جیڑا رب دی نگاہ وچ وی صدیق ہے، مصطفیٰ دی نگاہ وچ وی صدیق ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام و شمع رسالت پروانوں، میرے والد گرامی تواڈے والد محترم دا کوئی بیلی ہوئے تے بڑا چنگا بیلی ہوئے، او باپ میرا ٹر جائے، باپ تواڈے چوں کسی دا چلا جائے تے او اپنے باپ دے بیلی دی عزت کرتا ہے اس واسطے کہ اے او بندہ ہے جیڑا میرے ابا جی دے نال رہندا۔
تو اتنا حیا کرنا ہے اس 14ویں صدی دے اندر تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ہے ابو بکر صدیق تے اس گل دی چنگی ریت خبر ہے مولا حسن تے حسین نو مینوں دسو بھی ابو بکر صدیق دا ادب تے احترام امام حسن تے امام حسین کتنا کرتے ہو جن دے بابے صدیق دے پچھو نماز پڑھیے جن دے بابے صدیق دے پچھو نماز پڑھیے او حسن تے حسین اپنے بابے دے امام دا ادب کر سن یا کوئی نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام شمع رسالت دے پروانوں اس واسطے میں دعوت فکر دینا چاہنا ابو بکر صدیق دا مقام آوے نا تے پھر عقیدت نال احترام نال اس نو منایا کر تینوں نہیں پتا ابو بکر صدیق دا دین دے اوتے کتنا خرچ ہے ابو بکر صدیق نے اس ویلے دین واسطے مارا کھا دیاں جدو مکے دے وچ سارے دین دے مخالفات دین اسلام نو بھڑی نگاہ دے نال ویکھیا جاندا اور لوکاں نے تانے دتے ابو بکر تو آئے کیڑا نواں دین قبول کر لیا اپنے آبا و اجداد دا دین چھوڑ کے آئے نواں دیا دین کتھوں کڈ لے آئی چھوڑ اس دین نو تے اپنے آبا و اجداد دے دین تے آ تے ابو بکر صدیق پاک فرمایا لوگو سن لیو ابو بکر دی جان جا سکتی ہے جڑا محمد دا کلمہ پڑھے ہے نا وہ محمد دا کلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا اس واسطے آؤ عزیزاں نے گرامی قدر میرے اور تہاڈے لگ پالا کا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیار فرمان والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان وچ ویکھو تے تاوی بے مثال ہے آپ نے غار دے وچ ویکھو تاوی بے مثال ہے آپ نے مزار دے اندر ویکھو تے تاوی بے مثال ہے میرے تے تہاڈے لگ پالا کا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نال پیار فرمان والے جڑا محمد عربی دا دفاع کرنے والا کائنات دے سب کو پہلے جن نے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا دفاع کیتا ہے اور غار والے جانے ہویا کبھی صدیق نبی نے ادھرے پاسے کبھی ادھرے پاسے کبھی اگے تے کبھی پیچھے آندے نے امام الانبیاء نے پوچھے آئے اے میرے پیارے یار گل دی سمجھ نہیں آئی کبھی سجے جانا ہے کبھی کھبے جانا ہے کبھی اگے آ جانا ہے کبھی پیچھے آ جانا ہے ایدی وجہ کی ہے امام الانبیاء دی پاک بارگاہ دی اندر سیدنا صدیق اکبر پاک لکھی ہے سونیا جدو خدشہ دین وچ آندا ہے دشمن سجے پاسوں حملہ کر سی میں تو ہو جانا کوئی تیر آوے ابو بکر نو لگے کوئی تلوار آوے ابو بکر نو لگے جدو مینوں خدشہ ظاہر ہوندا ہے سونیا دشمن تواڈے پیچھے حملہ کر سی میں سونیا تواڈے پیچھے ہو جانا وا چار چفیرو جڑا محمد دا پیرا تے وے اونوں اسی اپنے ایمان دی اکھ نال ابو بکر صدیق آکھنے ابو بکر صدیق آکھیا جانا میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلام شمع رسالت دے پروانوں آقا کریم علیہ السلام دی اتباع اور حضور دی تابعداری حضور دی غلامی حضور دی فرما برداری یہ ساڈی اس کائنات دے اندر ذمہ داری ہے کہ اسی اپنی ہر ویلے آقا کریم علیہ السلام کھلے والا کوئی نہیں چلتا چلن دے کچھ نہیں ہوتا میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت اور حضور نبی پاک علیہ السلام کا پیار ایک کل کائنات دی جان ہے تے اسی ابو بکر صدیق دی تا عزت کرنے ہیں جو اس رسول دی عزت کی تھی ہے عمر فاروق دی اسی تا عزت کرنے ہیں جو انہاں حضور دی عزت کی تھی ہے جن نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا ہے وہ قیامت تک ساڈا امام ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں اس واسطے میں دعوت فکر پہ دینا آج اس گئے گزرے دور دے اندر سانو حضور نبی کریم علیہ السلام دی عزت دے اتے پیرا دین واسطے ہما وقت تیار رہنا چاہیے
کوئی دنیاوی معاملات ہون تے دنیاوی معاملات ایک دو ترے چار مرلہ زمین دے ٹکڑے دے مگر اے پانی دا نکا تروڑن دے مگر جاننا چلیاں جاندیاں تے نبی دے دین واسطے ساڑھے کو 2-4 گھنٹے ٹائم کوئی نہ ہوئے تے پھر اسی حضور دی غلامی دا تیاگ ادا کر چھڑے ہے نا. آج 5 فروری کا دن یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. آج وہ کتنے مسلمان ہیں کشمیر کے اندر جن پر ظلم و ستم کی حد کی جا رہی ہے. انہاں کلمہ چھڑے حضور دا. ایتھے سانو کلمہ پڑھنا سوکھا، عبادت کرنی سوکھی. اس ویلے سانو پریشانی کوئی نہیں، جتنی دیر چاہیے رج کے عبادت کریے، لیکن ساڈے کو تو ٹائم ہی نہیں. اگر اس عبادت دی قدر پوچھنی ہے تے چل آ کشمیر دا ذرا منظر اپنی اکھاں دے سامنے رکھ. انہاں اپنی جاناں دتیاں مگر حضور دے نال وفا کیتی ہے، حضور دے کلمے نال وفا کیتی ہے. انہاں دیاں جاناں چلیاں گئیاں مگر انہاں حضور دی عزت ہمیشہ پہرا دیتا ہے. اور میرے آقا دی شریعت دا مسئلہ سنو. میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ غیر مسلم دی بیٹی آوے تے حضور اپنی چادر مبارک لا کے اس غیر مسلم دی بیٹی دے سر تے کراویں. آج یہود و نصارہ نے اور یہودیاں دے ایجنٹ نے اور دنیا دے کتیاں نے مسلمانہ دیاں دیاں دے سر دے تو رضا اتاری پردہ اتاریا مگر اسا دس تو مس نہ ہوئے. میں نے دسو محمد عربی دی پاک بارگاہ اسا کیڑا منہ لے کے جانا ہے. آج یہ دن ہمیں یاد کروا رہا ہے، کچھ ہمیں کہہ رہا ہے. یہ آج کا دن ہمیں کچھ بتا رہا ہے. میرے آقا کے غلاموں سے ہماری رسالت کے پروانوں جدوں بھی پابندیاں لگ دیاں تے اسلام دی گل کرنے والے تے پابندیاں، جدوں بھی جناب گرفتاری ہوندیاں تے اسلام دی گل کرنے والے دی گرفتاریاں، جدوں بھی گرفتاری ہوئے تے قرآن دی گل کرنے والے دی ہوئے، جدوں بھی گرفتاری ہوئے تے ناموس رسالت تے تحفظ تے کیمرے والے دی ہوئے. مسلمانوں پھر یاد رکھو حضور دی بارگاہ پیش ہونے دیکھ دے دو آنے جدو سالیہ دی بارگاہ ایک تھارے تے کھوٹے دی پہچان ہو جائے گی. پھر پتہ چل جائے گا جیتا کون اور ہارا کون ہے، جیتا کون ہے ہارا کون ہے. آج کا یہ دن، آج کا یہ یوم ہمیں اس بات پر اتفاق کروا رہا ہے. لوگوں جب تک مسلمان اکٹھے تھے تو کوئی بھی کفر مسلمانوں کو ہلا نہیں سکتا تھا. آج تم بکھر گئے، کوئی دیوبندی ہو گیا جی، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا. بس یہ سانو کی لگے اے دیوبندیاں کا معاملہ ہے، سانو کی لگے اے اہل تشیع کا معاملہ ہے. نا غیرت ایمان کا یہ معاملہ ہے. ہر وہ بندہ جو غیرت مند ہے وہ اٹھے کشمیر والوں کے لیے، وہ اٹھے حضور کی ناموس کے لیے، وہ اٹھے آقا علیہ السلام کی شریعت کے لیے. کیا تو نہیں چاہتا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں، ہمارے اس دیش میں نبی پاک کے دین کے پرچم کو بلند کیا جائے؟ کیا آج کا مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو؟ یہ حفاظت کب ہوگی؟ جب نبی کے دین کی بات کرنے والا ملک پاکستان کا حاکم بنے گا. اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے. کتنے سال ہو گئے بس یہ بات ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. بس ایک دن آئے اور کچھ وقت نکالا چلے گئے. نا اب ہمیں میدان عمل میں اترنا پڑے گا، میدان عمل میں اترنا پڑے گا. اب صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. اب تو میں حضور کی ناموس کے لیے اور ان پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو، اپنے ان کشمیری بھائیوں کے لیے اب میدان عمل میں آنا پڑے گا. آج ہمارے بچے تو بالکل محفوظ ہیں نا، ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے بچوں کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے.
ہمارے بچے اپنے وطن میں، اپنے محلے میں، اپنی گلیوں میں کھیل کود رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنے والا، یہ سارا دن کھیلتے ہیں، شام کو آ جاتے ہیں۔ جاؤ جا کے کشمیر میں دیکھو، وہاں کی بیٹی کا جو لہو چل رہا ہے نا، وہ لہو بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ وہاں ایک بیٹا نکلتا ہے نا تو ماں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، اسے اس بات کی تسلی نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا واپس آئے گا۔ پتہ نہیں کب، کس لمحے، کس گھڑی کسی دشمن کے سامنے آ جائے اور وہ گولی سے اس کا سینہ چھلی چھلی کر دے۔ ہم تو بالکل سکون سے بیٹھے ہیں، لیکن آئیے میں دعوت فکر دے رہا ہوں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں۔ 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کشمیر کا دن، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا دن ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ہیں، بہت ضروری ہیں۔ آئیے بڑی توجہ کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ہمیں اس بات کی اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بلند کریں۔ ہماری یہ اٹھنے والی آواز پاکستان کے حکمرانوں تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کے ساتھ کشمیر بھی مل جائے گا۔ اور جس طرح آج ہم بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلموں پر بریت کو ختم کر دیا جائے۔ آج ہم اسی عمل کے لیے انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد نکلیں گے، اور اپنے پیارے آقا مولا امام الانبیاء سرکار کی ناموس کے حوالے سے نکلیں گے۔ اور یہ ہمیں آقا نے بتایا ہے، لوگوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا پیار ہے ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور کتنا درد ہے ہمیں اپنے بھائیوں کا۔ اگر ہمارے بیٹے کو کوئی تھپڑ لگا دے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کشمیر میں کتنی خون کی ندیاں بہہ گئی ہے؟ وہ پہاڑ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو؟ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور بس اللہ خیر صلی اللہ، کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، کچھ اور بھی ہم نے کر کے دکھانا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جس طرح بچے ہمیں پیارے ہیں نا، اسی طرح ہمارے ان کشمیری بھائیوں کو بھی یہ پیارے ہیں، لیکن انہوں نے، ان کے صبر کو ہم سلام کریں، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کے نرم و نازک گلوں پر خنجر چلتے انہوں نے دیکھے۔ گھر سے نکلا ہے بیٹا، 2 3 4 منٹ کے بعد خبر آ گئی آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے بیٹے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اس کا جسم بھی نہیں ملا۔ کیا ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا جائے تو ہم خاموش رہیں گے؟ آج نماز جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انتظام ہے۔ جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں، میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، یار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے اور مالک کو وہی پسند آ جائے، اور کوئی غیب سے مدد آئے اور ان ہمارے کشمیر کے بھائیوں کے لیے آزادی کا سبب بن جائے۔ ہمیں کم از کم آواز تو اٹھانی ہوگی، کم از کم ہم لبیک کہہ کر اپنے رب کو یاد تو کریں، ہم میدان عمل میں اترے تو صحیح۔ ارے پھر وہ دن دور نہیں ہے جب محمود غزنوی کی طرح کوئی للکار کر اٹھے گا، اور ایسی للکار ہوگی کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ محمد عربی کے غلام اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس مردی کو بھی کرنا پڑے گا، اس ظلم کو ختم کرنا پڑے گا، اور جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک کوئی مقرر نہیں
انتظام ہے، سارے احباب اس میں شامل ہوں. 1-2-3 گھنٹے کی کوئی بات نہیں ہے، ساری زندگی پڑی ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، کر رہے ہیں اور پھر بھی کرتے رہیں گے. لیکن وہ وقت بڑا عظیم ہوگا کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ الجہاد کا نعرہ لگانا ہے. تو انشاءاللہ العزیز بروز اتوار بعد از نماز مغرب جامعہ میریہ نصیری